اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اچھی نیتیں اگر نہ کی ہو تو کر لی جائیں، اور اگر کی ہیں تو یاد دہانی ہو جائے۔ یہ سلسلہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کروں گا، دیکھوں گا، جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کروں گا، عز و جل تبارک و تعالیٰ جیسے مقدس کلمات کہوں گا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے گا تو درود شریف عرض کروں گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کی بات ہوئی تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ کا جواب دوں گا۔ جو مدنی پھول بیان کیے گئے ان پر عمل بھی کروں گا، نہیں دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس دراہم و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے سامعین اور مدنی چینل کے ناظرین، حقوق اللہ کا معاملہ بھی سخت ہے اور حقوق العباد کا معاملہ بھی سخت ہے، اور حقوق العباد میں حقوق اللہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص کا جو حق ہے وہ شریعت مطہرہ نے جس کو جو حق دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہی ہیں، شریعت مطہرہ کے احکام ہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے جو حق دیا اس کے تحت ہی ایک بندے کا حق بنتا ہے، وہ حق العبد قرار پاتا ہے۔ تو لوگوں کے حق کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی پسند فرمایا کہ جب تک لوگ معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے، جو چاہے پسند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا، اور اس وجہ سے حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سے آنے کے بعد، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد لوگوں میں بہت سارے مدنی انقلاب برپا ہو جاتے ہیں،
اور یقین مانیے آپ کو مدنی انقلاب جو ہم دکھاتے ہیں وہ بہت کم ہے، بہت کم. یعنی اس وقت اس سلسلے کی یوں سمجھے کہ پیچھے ہمارے پاس موجود کئی سلسلے موجود ہیں. اب اس میں بھی ہماری جو اپنے اسلامی بھائی ان سے اگر ہمارا مشورہ ہوتا ہے تو کبھی اس کو جلدی کر دیا، کبھی اس سلسلے کو مؤخر کر دیا. تو اس طرح کے بہت سارے انقلاب وہ ہیں جو ہمارے پاس ہے، جس کی ایک چھوٹی سی لسٹ، زیادہ بڑی لسٹ نہیں، چھوٹی سی لسٹ ہے، لیکن ایک لسٹ بن چکی ہے جو ہمارے پاس مدنی انقلاب موجود یہاں پر آ چکے مدنی چینل کے اندر. اور اس کے علاوہ اور جن کا ہمارا ذہن ہے کہ جو آپ کو دیا جائے اس کی بھی ایک چھوٹی سی لسٹ ہم بنا سکیں. لیکن ویسے دعوت اسلامی کے مدنی انقلاب بہت زیادہ ہے، اور سچی بات یہ کہ ہم دعوت اسلامی کے پورے مدنی انقلاب کو ہم بھی نہیں جانتے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان مدنی انقلاب کو خود ڈھونڈے، لے کر بھی آئے آپ کے لیے، اور اس کوششوں کے اندر بھی مصروف ہے. تو دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی انقلاب جو ہیں، ان انقلابات میں سے، ان مدنی انقلابات میں سے یہ مدنی انقلاب بھی ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا، اور اس خوف خدا کی وجہ سے لوگ چوریوں سے باز آئے، ڈکیتیوں سے باز آئے، لوگوں کے مال لوٹانے کی طرف آ گئے، لوگوں کی ان میں اہمیت بہت زیادہ اجاگر ہوئی. ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں حقوق العباد کے تعلق سے بیانات کیے جاتے ہیں الحمدللہ، اور ان بیانات کی برکات بھی، ثمرات بھی معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. تو کس طرح کے دعوت اسلامی کے بیانات کرتے وہ تو مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہی ہوں گے، اور مدنی چینل پر وہ ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں. مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں، نگران شورا کے بیانات ہوتے ہیں، امیر اہل سنت کے بھی آڈیو بیانات وغیرہ آپ نے ہو سکتے ہیں جو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہوں گے انہوں نے تو یقیناً سنے ہوں گے. پھر ان کے مدنی گلدستے بھی بنتے ہیں. پھر مدنی گلدستہ کچھ منٹ کا ہوتا ہے اور وہ مختلف اوقات کار کے اندر آتا ہے، اور ان مدنی گلدستے کو بھی آپ سنتے تو اس سے بھی ایک موضوع ملتا ہے. اور دعوت اسلامی کا انداز، اور دعوت اسلامی کس انداز سے اللہ رب العالمین عز و جل کے خوف کی دعوت دے رہی ہے، نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا، آپ کی سنتوں کا کس انداز سے پیغام دیا جا رہا ہے، اور دین کی خدمت کی جس انداز سے کوشش کی جاتی ہے اس کی عکاسی، اس کی جھلک آپ ان مدنی گلدستوں میں بھی، ان بیانات میں بھی پاتے ہوں گے. تو آج ہمارے سلسلے کا کچھ انقلاب، مدنی انقلاب، یا مطلب بس آج کچھ ہے. ابھی ہم آپ کو ایک بیان کا گلدستہ تھوڑا سا دکھا رہے ہیں کہ یہ بیان ہو سکتا ہے آپ نے مدنی چینل پر سنا بھی ہو. یہ بیان مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہو چکا ہے. وہ بیان کہ دعوت اسلامی کس انداز سے خوف خدا کی طرف راغب کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں. تو ہمارے وہ اسلامی بھائی ضیاء بھائی جن کا ہم نے آپ کو مدنی انقلاب سلسلہ دکھایا بھی ہے، ان کے کچھ تاثرات ہم آپ کو اس یوں سمجھیے کہ ہمارے اس سلسلے کی تھوڑی سی یہ تمہید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے. اے دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں، اے ڈکیتیاں مارنے والوں، اے لوٹ مار کرنے والوں، اے ڈاکوؤں، اے دھاڑیلوں،
اے چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، اے تاوان طلب کرنے کے لیے بے گناہوں کو اغوا کرنے والوں اور غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں، تمہیں اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں قہر خداوندی کی بجلی گرتی ہے تو اس طرح کے ظالم لوگ کتے کی موت مارے جاتے ہیں اور ان پر دو آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور آخرت کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً لوگوں پر ظلم کرنا گناہ دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب اور عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اس میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی۔ آج بھی ڈاکو عموماً مال کے لالچ میں قتل ناحق بھی کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے، قتل ناحق انتہائی بھیانک جرم ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی شریف میں حضرات سیدینا ابو سعید خدری و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اے لوگوں کا مال ناحق دبا لینے والوں، اے لوگوں کی جیب کاٹ کر ان سے رقمیں نکال دینے والوں، اے مسلمانوں کو دھمکیاں دے کر لوٹ لینے والوں، ان کے اموال پر قبضہ جمانے والوں، ان کی زمینیں غصب کرنے والوں، اے وہ کسانوں جو غریب لوگوں کی زمینیں دبا کر اس پر کھیتیاں سرسبز و شاداب دیکھ کر خوش ہو جاتے ہو، اپنی آخرت کو مت بھولو۔ آج جو مال حرام بآسانی گلے کے نیچے اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، وہ بروز قیامت کہیں تمہیں سخت مصیبت میں نہ ڈال دے۔ 1991 کی 6 مارچ میں ماحول میں آیا، اور جب میں ماحول میں آیا تو میں نے حضرت صاحب کو ایک خط لکھا۔ خط میں ایک مختصر تحریر لکھی کہ حضرت صاحب مجھے آپ قبول فرما لیں، میں بہت گناہ گار انسان ہوں، آپ مجھ پر کرم فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی مہکہ ماحول ہے جس نے ایسے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لا کر نیکوں کے راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ جو نوجوان گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، انہیں بھی میں مدنی التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر اپنی قبر و آخرت کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ میں نے باپا کو خط لکھا کہ مجھے حضور مدینہ دکھا دو۔ یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ پاپا کو میں نے خط لکھا کہ پاپا مجھے مدینہ دکھا دو، یہ جو اسلامی بھائی مدینہ کرتے ہیں مجھے مدینہ دکھا دو۔ خط پہنچا باپا کی بارگاہ میں اور باپا نے مجھ پر رحم فرمایا، کرم فرمایا اور شفقت فرمائی۔ جو کارڈ ہوتے ہیں مدینہ شریف کو ایک دوسرے کو تحفہ بھیجتے ہیں، کارڈ باپا نے اپنے پیچھے سین کر کے مجھے پوسٹ کر دیا۔ وہ میرے پاس آ گیا، الحمدللہ میں نے دیکھا اور چوما۔ یہ اس میں جو حکمت تھی مجھے نہیں معلوم تھی اس وقت، یہ کیا حکمت ہے، یہ کارڈ باپا نے بھیج دیا اور یہ مدینے کو کاٹ کر پیچھے میتے اپنے سین کر دیے ہیں باپا نے۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد، مجھے یاد نہیں کتنے دن، یعنی ایک ماہ نہیں ہوا تھا کہ ایک ماہ کے اندر ہی اندر میں الحمدللہ باپا کی بارگاہ میں پیر کا میرا نفلی روزہ تھا اور میں باپا کی بارگاہ میں پہنچ چکا اپنا بیگ لے کر۔ مدینہ شریف کی میری ترکیب کسی نے بنا دی تھی اور میں وہاں پہنچا اور میرے مرشد لاجپال نے میرا روزہ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے افطار کرایا اور میں نے عرض کی باپا میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، عمرے کی ترکیب بن گئی ہے میری، یہ سارا سلسلہ۔ تو باپا بہت خوش ہوئے، کھانا کھایا اور باپا نے مجھے 3 بیگ، مجھے یاد ہے
किताबों के दिए कि यहाँ मदीने शरीफ में बापू मियाँ मोहम्मद बख्श इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नतुल बकी में आराम फरमा हैं, वहाँ वो हैं, उनको ये देने। वो मैं 3 बैग किताबों के लिए और लेकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ रवाना हुआ। दावत इस्लामी का ये महका माहौल इन्हें मिला इस्लामी भाइयों की इनफरादी कोशिश की वजह से, इस्लामी भाइयों की मोहब्बत और प्यार देने की वजह से, अमीर दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत की निस्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आपके सामने हैं। इनकी ज़िंदगी हमारे सामने इस कदर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नमाजी बन चुके हैं, तहज्जुद गुजार बन चुके हैं, नेकी की दावत देने वाले बन चुके हैं, मदनी काफिलों में सफ़र करने वाले बन चुके हैं, मदनी इनामात पर अमल करने वाले बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी माहौल की बरकतें हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बात असल में ये है कि ये इतना कीमती माहौल है, अगर दावत इस्लामी ना होती मैं भी शायद इस दुनिया में ना होता। इस ये गुजरे दौर में मैं एक बहुत गंदा और नाहंजार इंसान था, जिसको मेरे पापा ने मुझे कबूल फरमाकर मेरी दिल की दुनिया नहीं, मेरे सारे मामलात सही कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत खुशकिस्मती है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बना, इसी माहौल में बना, और मेरे पीर साहब ने मुझ पर इतनी शफकत फरमाई कि मेरे बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाकर उस अपने लहाबे धन से उनको गुरती दी और कबूल फरमाकर अपना मुरीद किया, और इस वक्त वो हाफिज़े कुरान बन गया है। हमारे घर का माहौल, हम जितने का पूरा कबीला है जो हमारा, सब अल्हम्दुलिल्लाह तारी हो चुके हैं, और मेरी वालदा भी, हमारे बाप भी दुनिया रूफानी से रुखसत हो गए हैं। वो भी हजरत साहब के दीवाने थे। हमारे घर वाले, हमारे सारे भाई बहनें और हमारी औलाद भी बिल्कुल, जब इस माहौल में मैं नहीं था तो उनको भी इस माहौल का कुछ नहीं पता था। सब लोग हम बेनमाजी थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस माहौल के आने की ही वजह से हमारा सारा कबीला अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल में आ चुका है। और एक बहुत बड़ी मदनी बहार है कि ये मदनी चैनल की ही वजह से मेरे घर वाले ज़्यादा अक्सर ये मदनी माहौल, मदनी चैनल की ही वजह से घर वाले मदनी चैनल देखते मज़ीद उनमें जो कमी पेशी थी वो दूर हो गई है। आज जब वो मदनी चैनल नहीं देखते तो वो बस परेशान हो जाते हैं कि अभी लाइट चली गई है, मदनी चैनल पर चैनल नहीं आ रहा। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब इस तरह की कर दी है कि मदनी चैनल हमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये सिलसिला देखकर, इनकी पुरानी जिंदगी के वाकयात देखकर, इनके मामलात देखकर कि जो ने जिंदगी गुजारी है, हमें अगर ये अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं तब्दील कर सकते। अगर ये गुनाह छोड़ सकते हैं, ये बदमाशियां छोड़ सकते हैं, अगर ऐसा नौजवान जो कल तक का बदमाश था, अगर आज वो मुबल्लिग दावत इस्लामी बन सकता है, अगर आज उसकी आंखों में शर्म हया आ सकती है, खौफ खुदा का पैकर बन सकता है, अपनी औलाद को सलात और सुन्नत के रास्ते पर लगा सकता है, तो हम क्यों नहीं लगा सकते। घर वाले भी सब लोग बैत हैं, पूरा कबीला हजरत साहब का बैत है, दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखते हैं। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल की ही वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। अब मदनी काफिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हुआ हूँ। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी दावत इस्लामी की बहार है, दावत इस्लामी की मतलब के शफ़क़तों के साए में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिलसिला है। मेरे मुर्शिद का इतना करम है मुझ पर, गुनाहगार पर, कि मैं गुनाहगार कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि मैं किसी को मतलब कि नेकी की दावत दूंगा, या सदाए मदीना लगाऊंगा, या किसी को नमाज की दावत दूंगा, या काफिले में खुद आऊंगा, या किसी को लेकर जाऊंगा। ये सब मेरे मुर्शिद का फैज़ है। मेरे मुर्शिद की नजर करम से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रुकने कबीना की हैसियत से खदामुल मसाजिद के शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। ये सब मेरे मुर्शिद का फैज़ है। और ये दावत इस्लामी की कोशिशें हैं, इन इस्लामी भाइयों की इनफरादी कोशिश की वजह से मेरे जैसा एक गुनाहगार, बदकार, स्याकार, नाहंजार इस माहौल में आ जाने से ही मैं समझता हूँ कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह
اس ماحول میں آ کر یہ دین کا کام کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کے الحمدللہ سائے میں اپنا سلسلہ چل رہا ہے. جو نوجوان آج بھی گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج میں ان کو بھی مدنی التجا کرتا ہوں کہ وہ اپنی گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر وہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیں، اپنی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر لیں اور قبر و آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسی توبہ نصیب فرمائے، ان جیسی نیک اچھی زندگی، اچھی راہ پر گامزن ہو کر نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ سرکار کے صدقے مجھے اس ماحول کے صدقے حج کی شہادت بھی نصیب ہوئی، اور یہ میرے پیر صاحب کا فیض ہے کہ میں الحمدللہ 7 دفعہ مدینہ شریف کی حاضری، مکہ المکرمہ کی حاضری مجھے مطلب نصیب ہوئی. تو اس ماحول کی ہی برکت سے ہوئی. تو آپ اپنی آخرت کے لیے، اور بالکل یہ جو آپ نے بے نمازی لوگ ہیں یا جو بدماشی کرتے ہیں، جو بتہ وصول کرتے ہیں، جو لوگ جنہوں نے اس نظام کو درم برم کیا ہوا ہے، ظالم بن چکے ہیں اور مظلوم کی آہیں لے رہے ہیں، میں ان سے میری مدنی التجا ہے یہ سب لوگ دعوت اسلامی میں داخل ہو کر اپنی آخرت کی فکر کریں، تاکہ یہ جو لوگ اس وقت اس ملک میں اور جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، یہ دیکھ لیں یہ زندگی بے حد مختصر ہے. ہم ان قریب اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی. یہ بہت بے حد خوش قسمتی ہے کہ اس ماحول میں آ کر آپ بھی اپنی آخرت بنا لیں. یہ آپ کو دعوت اسلامی کے نوجوان الحمدللہ یہ سب لوگ آپ کے خدمت کے لیے گلی گلی، محلے محلے، ملک ملک سب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو کر آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور بہترین خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے بٹھائے مدنی چینل پر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اور مطلب کہ اپنے پیر صاحب کے بیان سن رہے ہیں، مدنی مذاکرے سن رہے ہیں. ان سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے اور ان سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے. نہ اتنا مطلب پیر صاحب کا قیمتی وقت جو الحمدللہ یہ ہم لوگوں پر وہ صرف کر رہے ہیں، ہمیں ان سے فائدہ لینا چاہیے. دعوت اسلامی کے نوجوان دن رات الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے کوششاں ہے. آپ بھی ان کے ساتھ ان سے تعاون کر کے، ان کے سے معاونت کر کے ان کی معاونت کریں اور ان کے ساتھ ان کی مدد کر کے، اور بلکہ پورے ملک پاکستان نہیں، ملک پوری دنیا میں الحمدللہ چھا جانے کا ایک مصمم ارادہ کریں، تاکہ یہ نوجوانوں کے ساتھ ان کی ہیلپ ہو سکے اور دعوت اسلامی کا کام مزید آپ کی مدد سے، جو لوگ برائی میں اتنے مطلب اسٹرگل کرتے ہیں اور برائی میں اتنی لگن کے ساتھ برائی کرتے ہیں، وہ برائی کو چھوڑ کر اس لگن کو الحمدللہ دین میں بدل دیں، تاکہ مزید الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا کام، دین کا کام مزید اس دنیا میں بڑھے اور پھلے پھولے. آپ لوگوں سے میری مدنی التجا ہے کہ جن لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں میں نیک کاموں میں شامل ہو جائیں اور نیکیاں کرنے میں لگ جائیں، تاکہ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ. میں جن لوگوں کا مجھ سے ظلم ہوا، میں نے کیا، جن سے میں نے حق تلفی کی، میں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں. میں ان لوگوں سے بے حد مشکور ہوں کہ جو مجھے معاف کر دیا جنہوں نے، اور مجھے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جن کی میں نے حق تلفی کی ہے اور میں ان کا مجرم ہوں گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما کر مجھ پر آپ احسان فرما دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی ایک سابقہ ایسا شخص جو چور چکیاں مطلب چوری چکاری جس کا کام ہو اور لوگ اس کو بھتہ بھی دیتے ہوں، اسلحہ رکھا ہوا ہو اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے معاملات ہوں. اب آپ اس شخص کے اندر آنے والی تبدیلی کو کچھ دیکھیے کہ اس کے اندر کیا خواہش ہے، مدینے کی محبت دیکھیں، اپنے گھر کے اندر ماحول، گھر والوں کی اصلاح کا جذبہ، گھر والوں کی اصلاح کے لیے کڑن، اور آپ کو بھی وہ نیکی کی دعوت دے رہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، نیکیوں بھرے ماحول کے اندر وابستہ ہو کر نیکیوں کے اندر مشغول ہو جائیں. اور وہ شخص معافی مانگتا ہے،
دوسروں سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے حقوق جن کے حقوق تلف ہوئے ان سے معافی مانگ رہا ہے. یعنی ایک شخص جس کی سابقہ زندگی ایسی ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد وہ یہ ایک مختلف زندگی کی طرف آیا. اور اس ساری چیز کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لازمی بات ہے دعوت اسلامی کے اندر پائی جانے والی تعلیمات، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مدنی سوچ ہی کی برکت ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے بیانات ہی کے ذریعے یہ کام نہیں کیا. یہ مدنی انقلاب آپ کے اخلاق کے اور آپ کے کردار کی وجہ سے کس طرح پھیلا، اور آپ کا اپنا خوف خدا عز و جل اور لوگوں کی حق تلفی سے خود کو بچانے کا کیا جذبہ ہوتا ہے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. آپ معافی مانگنے کے معاملے میں کبھی کسی چھوٹا ہے یا بڑا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں، کس انداز سے آپ کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو ابھی حالیہ جامعۃ المدینہ کے اندر تربیتی اجتماع ہوا تھا. یہ جامعۃ المدینہ کا جو تربیتی اجتماع ہے اس کے مختلف حصے منائے جا رہے ہیں اور وہ 30-40 منٹ کے ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے. ہمارے ہاں وہ جامعہ کے اوقات کار کے اندر بھی مدنی مذاکرے سننے اور دیکھنے کی ترکیب ہوتی ہے، اور یہ 10 پر صبح ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی وہ مناظر دکھائے جائیں گے جس میں یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ مختلف اوقات میں جو جس طرح جدول ہوتا ہے مدنی چینل کا اس کے مطابق جو صورت بنے گی وہ اس کا ٹیلی کاسٹ کرنے کی صورت بنے گی. ساتھ ہی ساتھ اس جامعۃ المدینہ کے تربیتی اجتماع کے اندر یہ واقعہ بھی ہوا، اور اس واقعے کا کیا خلاصہ تھا، کیا ہوا تھا، وہ سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے. آئیے پہلے ہم امیر اہل سنت کے چند ملفوظات سنتے ہیں کہ آپ بیانات کے اندر لوگوں کو کیا دعوت دیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے کا اپنے جذبات کیا ہیں. اور ایسا واقعہ مطلب یوں سمجھیے کہ یہ تو اس وقت کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا ریکارڈنگ والا معمول تھا، تو ہر چیز نہ ریکارڈ ہو پاتی ہے، نہ ہر چیز تحریر میں آ پاتی ہے، نہ ہر چیز بیان ہو پاتی ہے. تو کئی چیزیں ایسی تحریرات ہیں جو آگے پیچھے ہو چکی ہوں گی، کئی ایسے واقعات ہیں جو نسین منسیہ ہو گئے ہوں گے، لوگ بھول گئے ہوں گے. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کیمرے کی آنکھ کی موجودگی کے اندر ہو گیا، اور جب کیمرے ان کی آنکھ نے اس کو محفوظ کیا تو ہم آپ کے لیے وہ واقعہ لے کر آ گئے کہ یہ جو انقلاب پیدا ہو رہا ہے اور جو انقلاب پایا جا رہا ہے اس وجہ مدنی انقلاب کو بھی دیکھیے. آئیے امیر سنت کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں اور جو واقعہ ہوا اور اس میں کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین دوسروں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی درجہ حساس ہوتے تھے اور ادائیگی یہ حق میں حیرت انگیز حد تک محتاط تھے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے. وہاں احادیث مبارکہ لکھتے رہے. ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا، لہذا عاریتاً یعنی وقتی طور پر کسی اور سے دوسرا قلم مانگ لیا. واپسی پر وہ قلم بھولے سے وطن ساتھ لیتے آئے. جب یاد آیا تو صرف قلم واپس دینے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وطن سے ملک شام کا سفر اختیار کیا. تو دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی پرائی چیز کے معاملے میں کس قدر ڈرتے تھے، مگر افسوس 100 کروڑ افسوس ہم اس معاملے میں کس قدر بے خوف ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے جان بوجھ کر دوسروں کی چیزیں رکھ لینا اگرچہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے، مگر قیامت میں صاحب حق کو اس کا بدلہ چکانا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے دوسروں کے ایک ایک دانے اور ایک ایک تنکے کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز مثلا چادر، تولیہ، برتن، چارپائی، کرسی وغیرہ وغیرہ ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر ان چیزوں کے مالک کی طرف سے اذن عام ہو اور عرف والا کوئی معاملہ ہو تو پھر استعمال کرنے میں حرج نہیں. مثلا کسی کے گھر مہمان بن کر گئے تو عموماً ان چیزوں کے استعمال کی صاحب خانہ کی طرف اجازت ہو جاتی ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں مالک کی اجازت کے بغیر چپل پہن کر استنجا خانے چلے جاتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کسی کے چپل پہن کر استنجا خانے تشریف لے گئے اور جس کے چپل ہے وہ باہر جانے کے لیے اپنے چپل کی طرف آیا، چپل غائب پا کر یہ سمجھ کر کہ چوری ہو گئے، بیچارہ دل محسوس کر رہ گیا اور ننگے پاؤں چلا گیا. آپ نے اگرچہ واپس آ کر وہ چپل وہیں رکھ دی ہے مگر اس کا مالک تو انہیں ضائع کر چکا، اس کا وبال کس پر؟ اور اگر اس کا مالک ضائع نہیں بھی کر پایا، اس کو مل بھی گئے
تب بھی آپ نے بغیر اجازت استعمال کیا کیوں؟ تو بہرحال آپ کی وجہ سے اس کے چپل ضائع ہو گئے تو آپ ظالم قرار پائے، تو یہ بھی ظلم ہے کسی کے چپل بلا اجازت اٹھا کے چلے جانا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں بسا اوقات ایک ہی ظلم کے بدلے، صرف ایک ظلم کے بدلے ظالم کی ساری نیکیاں لے کر بھی مظلوم خوش نہ ہوگا۔ تو بہرحال معاملہ بڑا نازک ہے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صحیح بھائیوں، بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ مسلک کا تو امام ہے یاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ اچھا یہ جواب دیں گے؟ جی جواب دے چکے تھے دورہ حدیث پر۔ اچھا جی یہ سارے اگر تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر ہو جائے نا ایک جگہ پر، اب یہ اب کو بیٹے سارا طے ہو گیا تھا کہ ملاقات نہیں ہے تو پھر وہی بات۔ واپس سوالات بھی ہیں ابھی ہمارے پاس مزید۔ اب یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ یار کیا کروں، ملاقات کا بیچارے بول رہے، مسئلہ دراصل یار پیچیدہ ہے۔ ایک تو اتنے سارے، پھر یہ کہ ہمارے یہاں دیانت داری کا فقدان، بیچ میں سے سائبائی شروع ہو جائیں گے جو نظام برم درم درم برم نہیں، یا تو ایسا ہونا کہ جیسے ہاتھ ملائے چلے، ہاتھ یہ ایسا نہیں کرتا۔ بھائی کیا کرنا ہے یار، کچھ طے کر لو یار، ملاقات نہیں کرنی۔ افسانے کون کون سنائے گا؟ اب یہ کچھ نہیں بولیں گے تو آسانی ہوگی، ورنہ بولیں گے تو مزہ۔ مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، آقا مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میں آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے۔ توفہ لینے آئے تھے، توفہ لینے آئے کویت ان کی ہو گئی ہے ملاقات؟ نہیں ابھی دورے کے پنجاب ملاقات کے لیے آئے ہیں رمضان ہاسپٹل
رمضان ہال سے چلے گئے. جی پاپا میں جانتا ہوں. درجہ فیلو 7 پاپا یہ درجے میں 7 ہے. 7 پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہے جی یا میری فون پہ بات کروا دیں, ابھی ان کے پاس فون تو آ جائے گا. نمبر 1 پتہ ہے. نمبر وہ بھی موبائل. آپ جاؤ کافی دیر سے امیر اہل سنت ایک طالب علم کو تلاش کر رہے تھے. اسلامی بھائیوں کو کہا اس کو لے کر آئیں, نمبر حاصل کیا, پھر کہا لے کر آئیں. طالب علم پہنچے, باپا کی پرچی باپا نے ان کو دی ہے, میں ان کے ہاتھ سے میں نے لی ہے. یہ ہماری کتنی بڑی تربیت ہے. پیر ہیں ہمارے, ہمیں کتنا کچھ عطا کرتے ہیں. باپا نے لکھا ہے, میں نے محسوس کیا کہ میرے جواب سے آپ ناراض ہو گئے, اس لیے بے قراری تھی, اگر برا لگا ہو تو معاف کر دیجیے. اپنے مرید سے ہمارے پیر کو سلامت رکھے. کاش میں اور آپ سیکھ جائیں, ہم معافی مانگنے والے بن جائیں. ہم تلاش کریں ان لوگوں کو جو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی جاتا ہے تو جائے. جس کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے وہ ایک طالب علم کے بے قرار ہے, بلاتے ہیں, پرچی لکھ کر دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. دیکھیں کس طرح اپنا کر لیتے ہیں. اب یہ جو اسلامی بھائی ہیں ان کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. معافی مانگ کر ہم سب کو اپنا کر سکتے ہیں. لڑائی کر کے, جھگڑ کر, جھاڑ کر ہم کسی کو اپنا نہیں کر سکتے. جو استاد ہیں, جو ناظم ہیں, جو مجلس کے اراکین ہیں, جو استاد بنیں گے, یہ ایک واقعہ ہم سب کے لیے کتنا درس ہے. یہ پریکٹیکل کیا, حالانکہ باپا یہ مائک پر بھی کہہ سکتے. میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت نے چپ چاپ اس کو پرچی دے دی. یہ بھی آپ اخلاص دیکھیں. حالانکہ اب لیکن ہمیں تو سیکھنا ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. مل گئی پیاری پیاری توبہ کی تھی ہویا تاری توبہ کی تھی ہویا تاری نسبت مل گئی پیاری پیاری جگ جگ جیوے سونا مرشد جگ جگ جیوے سونا مرشد ہاتھ وچ جد میری توڑ میرے
پاس اور میرے باپا جانا ہو. بابا کئیوں کی اس سفر میں آخری رات ہے، سحری یا سیری اپنے ساتھ عطا فرما دے بابا. سبحان اللہ. انشاءاللہ بابا کے ساتھ جو روزہ دار روزہ رکھنا چاہیں اور جن کا سفر ہو اور کسی وجہ سے نہ رکھ سکتے ہوں تو وہ ناشتے کی نیت سے بھی انشاءاللہ شامل ہو سکیں گے انشاءاللہ. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں خدا کا بالا بالا بالا. ہائے 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 سبحان اللہ. یہ تو کیا مجدہ مل گیا جی. اللہ اللہ آپ تو سب کچھ دے دیں. باپا نے پتہ ہے کیا لکھ کر دیا ہے؟ پڑھ کے سنا دوں حضرت؟ ہائے 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 کاش یہ ہمیں بھی مل جاتی ورزی. یا اللہ مجھ سے اور اویس ستاری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہائے 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 اب تو اویس بھائی کو پتہ نہیں کیا کچھ دے دینا چاہیے. وقف مدینہ اویس بھائی آپ کہاں جائیں گے اس در سے جس نے اپنے ساتھ ایسی دعا سے نواز دیا. سبحان اللہ. بہت مبارک بھائی آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو قبر میں ساتھ لے جانا. کہ کرم سے ان کی عطا سے نیک بنے ہیں کتنے آوارہ. پیر میرا پیر میرا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. الحمد للہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت میرے ہاتھ میں تذکرہ امیر اہل سنت، یہ اس عنوان سے امیر اہل سنت کا ذوق علم دین، آپ کے نکاح کے واقعات اور آپ کی ذات کے مختلف واقعات کو جمع کیا گیا، اور اس میں ایک موضوع امیر اہل سنت کی احتیاطیں بھی. اور یہ احتیاط کا معاملہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی بہت ساری احتیاطیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی واقعات ملتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا
اس لیے تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر صحابہ اکرام علیہم رضوان عمل کرتے رہے، اسلاف بھی ان پر عمل کرتے رہے، اور الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات یادگار اسلاف۔ اور آپ جس انداز سے حقوق العباد کے معاملے میں حساس ہوئے، اسی وجہ سے یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اندر اگر کوئی شخص آ رہا ہے، ہم نے جیسے شروع میں آپ کو دکھایا، اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جو پہلے عجیب و غریب قسم کے کام کرتے تھے، اب مال لوٹانے والے بن گئے کہ جس کی جو چیز باقی رہ گئی تھی وہ گھر پر جا کر لوٹانے کے لیے پہنچے۔ جی، ان کا پورا سلسلہ جنہوں نے دیکھا وہ پورے واقعات تو لازمی بات ہے، ہم دوبارہ وہ دیں گے تو پورا سلسلہ ہی ہو جاتا اس پر۔ انہوں نے گھر پر جا کر بھی چیزیں لوٹائی ہیں۔ اب اسی طرح معافیاں مانگ رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کا معافی مانگنا، پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر شب براءت آتی ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح تعلیمات عطا فرمائی کہ آپ نے جو تعلیم فرمائی کہ آپس کے اندر مسلمان اخلاص کے ساتھ، دل کی کیفیات کے ساتھ، جس کا مفہوم ہے کہ سچی معافی مانگے ایک دوسرے سے، تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا معمول ہے، آپ کی طرف سے مکتوب آئیں گے، آپ بیانات کے اندر معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کی اس طرح کی کیفیات بھی ہوتی ہیں، اور کبھی اس طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس کیمرے میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے اندر یہ چیزیں، یہ تبدیلیاں، دعوت اسلامی والوں کے اندر اس قسم کے معاملات کا آنا، اور پھر آگے بھی آپ جیسے سلسلہ دیکھیں گے، ابھی ہمارے پاس نگران شورا اس وقت ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے، ان کا ایک نیو مسلم کا مدنی مشورہ ہوا ہے، یعنی یہ نیو مسلم جتنے بھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے بھی نہیں یعنی چند جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ 4 6 8 ہوں گے یہ نیو مسلم۔ اب ان کے اسلام میں آنے کی واقعات، اب انہوں نے اپنے واقعات جو بیان کیے اس میں دعوت اسلامی والوں کے اخلاقیات، دعوت اسلامی والوں کے انداز، دعوت اسلامی والوں کے اندر پائی جانے والی محبت، اب یہ محبت، یہ اخلاق، خوف خدا کا پایا جانا، دین متین پر عمل کا ذہن پایا جانا، اس وجہ سے کہ امیر اہل سنت نے ایک طرف بیانات کے ذریعے بھی اس کی تلقین فرمائی اور دوسری طرف آپ کے کردار کے ذریعے بھی یہ مدنی انقلاب برپا ہوا۔ تو دعوت اسلامی کا جو مدنی انقلاب برپا ہوا، دعوت اسلامی نے یہ سوچ دی، اور اس سوچ کی وجہ سے الحمدللہ عز و جل یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور باپا کے حوالے سے بھی ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں، امیر سنت کے حوالے سے دعائیہ ایس ایم ایس بھی اس کے اندر موصول ہوئے ہیں، موصول ہونے والے ایس ایم ایس بھیجنے والوں کے نام بھی ہیں علی رضا بھائی، کسی نے سلسلے کے بھی ایس ایم ایس بھیجے، کسی نے کسی اور مطلب چونکہ شروع کے بھی کچھ سلسلے کے حوالے سے ایس ایم ایس کچھ آ جاتے، تو علی رضا بھائی کا بھی میسج آیا ہے، پھر بھاولپور سے ایس ایم ایس ہے، پھر اسی طرح یہ ظفر بھائی کا منڈی بہاؤدین سے ایس ایم ایس آیا ہوا ہے، پھر اسی طرح وہ مزید ایس ایم ایس آئے، کچھ کے نام ہیں، سرفراز حسیب ہیں، یہ رانی پور سے، تو وقار المدینہ بھائی ہیں، یہ سردار آباد سے، یہ رکن شورا وقار المدینہ نہیں ہے، یہ ان کا نام بہرحال وقار المدینہ ہے، اور یہ سردار آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابراہیم بھائی بھی ہیں، یہ باب المدینہ والے ہمارے ابراہیم باپو نہیں ہیں۔ اسی طرح دیگر اسلامی بھائیوں کے ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں، اور باپا کے حوالے سے بھی دعائیہ کلمات کے ایس ایم ایس بھی موصول ہوئے ہیں۔ اب سارے ایس ایم ایس نہ پڑھے جا سکتے ہیں، نہ انہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال کیمرے کی آنکھ نے جو چیز محفوظ کر لی سو کر لی۔ اور اسی طرح ایک پرچی امیر علیہ سنت نے کسی کے بھجوائی تھی، اتفاق کی بات ہے وہ واقعہ بھی کچھ جو ابتدائی واقعہ تھا وہ ملاقات کے اندر ہوا، وہ محفوظ کر لیا گیا، اور اس کے بعد محبوب عطار حاجی زمزم عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب اسلامی کو جمع کر کر وہ پرچی کا واقعہ بیان کیا، اور اس پرچی کے بعد جس کیمرہ مین نے اس کو ریکارڈ کیا اس کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی، وہ ساری چیزیں بھی ہمارے پاس اس وقت محفوظ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے، عوام تو کجا خواص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ غصے کا مرض عام ہے، اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں، اس کو لتاڑتے ہیں، اس کو ایذا پہنچانے والی نظروں سے گھورتے ہیں، اس کو ذلیل کر کے اٹھا دیتے ہیں، اٹھ بے چل نکل کہہ کر اس غریب کا دل
सबके सामने तोड़ देते हैं और इसकी तरफ इनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं होती कि किसी मुसलमान की बिला वजह शरई दिल आजारी गुनाह हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मेरे आका आला हजरत इमाम आले सुन्नत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाना ए शम्ए रिसालत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फतावा रज़विया शरीफ जिल्द डबल 12 सफ़हा 342 में तबरानी शरीफ के हवाले से नक्ल करते हैं। सुल्तान दो जहान रहमते आलमियान जाने जानान महबूब रहमान अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, मन आदा मुस्लिमन फ़क़त आदानी व मन आदानी फ़क़त आदल्लाह। यानी जिसने किसी मुसलमान को ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह अज़्ज़ वजल को ईज़ा दी। अफसोस 100 करोड़ अफसोस, आज हमारी सोच अजीबो गरीब हो चुकी है। मुसलमानों को ईज़ा देना कोई ऐब ही नहीं समझा जा रहा। हाय अगर यही हमारा अंदाज रहा तो हमारा मरने के बाद क्या बनेगा। ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। ऐ मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप कभी किसी मुसलमान की बिला वजह शरई दिल आजारी कर बैठे हैं तो उससे आपका चाहे ऐसा ही करीबी रिश्ता है, बेशक बड़े भाई हैं, वो आपका छोटा भाई है, आप उसके वालिद हैं, शोहर हैं, सुसर हैं या कितने ही बड़े रुतबे के मालिक हैं, चाहे पीर व मुर्शिद है या इमाम व खतीब है, आप कुछ भी हैं, बगैर शर्माए तौबा भी कीजिए और उस बंदे से मुआफी मांगकर उसको राजी भी कर लीजिए, वरना खुदा की कसम जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। हजरत सैयदना अबू बकर वर्राक अलैहि रहमतुल्लाहि रज़्ज़ाक फरमाते हैं, बंदों पर जुल्म करना अक्सर सल्बे ईमान का सबब बन जाता है। हजरत सैयदना अबुल कासिम हकीम अलैहि रहमतुल्लाहि करीम से किसी ने पूछा, कोई ऐसा गुनाह भी है जो बंदे को ईमान से महरूम कर देता है? फरमाया, बर्बादी ईमान के 3 असबाब है। नंबर 1, ईमान की नेमत पर शुक्र ना करना। नंबर 2, ईमान जाये होने का खौफ ना रखना। नंबर 3, मुसलमान पर जुल्म करना। ऐ जेब कतरो तुम भी सुनो, ऐ डकैतियां करने वालों, ऐ धाड़े मारने वालों, चिट्ठियां भेजकर तावान तलब करने वालों, ऐ चोरी छुपे लोगों का माल सरका लेने वालों, ऐ चोरियां करने वालों, तुम भी सुनो, चोरी करना गुनाह हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह कुर्रतुल अयून में नक्ल करते हैं, जिसने किसी का थोड़ा सा माल भी चुराया वो क़ियामत के रोज इस माल को अपनी गर्दन में आग के तोक की शक्ल में लटका कर आएगा, और जिसने थोड़ा सा माल हराम खाया उसके पेट में आग सुलगाई जाएगी और वो इस कदर खौफनाक चीखें मारेगा कि जितने लोग अपनी कब्रों से उठेंगे कांप जाएंगे। यहाँ तक कि खुदाए अहकमुल हाकिमीन जल्ल जलालहू लोगों के सामने जो भी फैसला फरमाए। मसलक का तो इमाम है तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया का खौफ खुदा में डूबा हुआ एक ईमान अफरोज वाक़या जो सामने आया वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपके एक मौलिम दर्जा जो आपके दर्जे को संभालते हैं और उनका वजन थोड़ा ज्यादा है, वो भी मुलाकात के लिए पहुंचे तो अमीर आले सुन्नत ने उनको वजन कम करने से मुतालिक चंद मदनी फूल पेश किए। क्या करूं, कई बार बोला है, कुछ
नफ्स बदन और मोटा हो रहा है, मारने से थोड़ी होगा। नफ्स को मार दे वापस, नफ्स को मारना आता नहीं है। माशाल्लाह बाप कारखाना की मदीना नहीं, ये बहुत भाग दौड़ कर सकते हैं अगर ये तरकीब करेंगे। आड़े फट रहे हैं क्या मशाल है काम के, लेकिन क्या बीमारी, अच्छा खाने की बीमारी है, खाना भी कम खाते, बात नहीं मेरी, अच्छा बता रहे वापस से दुआ करा, खाना भी कम खा रहा हूँ फिर भी कम, अच्छा करके को मरज है। ओके दम फरमा तमाम इंशाल्लाह। बंगाली है वैसे, बंगाली जानते नहीं है, बोलते हैं पासपोर्ट बन गया। बंगाली, इनको बंगाली तस्लीम नहीं करेंगे, मुश्किल है, बंगाली पतले होते उमूमन। उन्हें बेचारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मरज अल्लाह शिफा अता फरमाए। पापा दादाजी बीमार है, अल्लाह शिफा। और अपनाइयत में उनकी खैरख्वाही के तौर पर उनको समझाया, तो वो माशाल्लाह इस्लाम में मौजूद है इस वक्त, और वो बज़ाहिर बहुत ज्यादा खुश थे कि अमीर अहले सुन्नत इतना वक्त अता फरमा रहे और मदनी इरशादात मनफूजात से नवाज रहे हैं। लेकिन अमीर अहले सुन्नत का खौफ खुदा देखिए, इसमें हम सब के लिए, बल्कि हर मुसलमान के लिए तरगीब है कि हमें कितना चौकन्ना रहना चाहिए और हर मौके पर डरते रहना चाहिए। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया की बारगाह में जब मेरी हाजिरी हुई, तो आपने तशवीश का इजहार करते हुए जो इरशाद फरमाया, तो मैं अपनी याददाश्त के मुताबिक अर्ज करता हूँ कि आपने फरमाया कि आज मुलाकात में सबके सामने फुला इस्लामी भाई को समझाने पर कहीं उनका दिल ना दुख गया हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि वो नाराज हुए, लेकिन मुझे बस लग रहा है कि कहीं सबके सामने मैंने समझाया, अब क्या मालूम सबके सामने बोलना उनके रंज का बाइस बनाओ, इसलिए आप मेरी तरफ से उनसे मुआफी मांग लेना। तो अभी तो मैंने आगे बात बताई भी नहीं, इन पर रिक्कत तारी हो गई है कि ये तो तस्वुर भी नहीं कर सकते कि अमीर अहले सुन्नत समझा मेरा दिल दुखे। लेकिन देखे कि अमीर अहले सुन्नत का अंदाज, फिर आपने मकतबतुल मदीना से नाया होने वाली ये देखिए ज़ख़ीम किताब, ये किताब आपने मुझे अता की और कहा कि इनकी दिलजोई के लिए, बल्कि इसमें कुछ लिखा भी है। ये देखिए कि मीठे मीठे मदनी बेटे की खिदमत में मदनी सौगात, नीचे दस्तखत भी है इसके अंदर। ये किताब भी तोहफे में भेजी दिलजोई के लिए। अच्छा, इसके बाद फिर आपने, मेरे दिल में एकदम ख्वाहिश हुई कि काश ये बातें अगर तहरीर में अमीर अहले सुन्नत अता कर देते तो ये तरगीब के लिए काम आती। अभी मैंने दिल में सोचा ही था, यकीन करें खुदा की कसम के एक वली कामिल मुर्शिद का अंदाज कि आपने दिल की बात को जैसे जान लिया हो, आपने फौरन मेरे सोचते ही पेड़ निकाला और फिर उसके बाद एक रुक्का लिखा और कहा कि उन्हें दे दीजिएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़कर सुनाता हूँ। उनके नाम के साथ लिखा है कि खिदमत में माअस्सलाम मुआफी का तलबगार हूँ। आपके साथ आपके वजन कम करने के उन्वान पर जो बातचीत हुई, इसमें कहीं आपको बुरा ना लग गया हो, मुआफी का मुद्दा सुना दीजिए, जज़ाकल्लाह। अब ये अमीर अहले सुन्नत का अंदाज है और इसमें हमारे लिए तरगीब है। मैं मदनी चैनल का कैमरामैन हूँ। अभी जो आपने ये मनाजिर देखे हैं ये मैंने ही रिकॉर्ड किए हैं। मैं ये मनाजिर रिकॉर्ड करते वक्त मैं बहुत हैरान था और मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि इतनी बड़ी हस्ती हज़रत साहब बापा एक आम इस्लामी भाई से जिस तरह उन्होंने माफ़ी मांगी है, मुझे बहुत हैरत हुई और मेरा जिस्म का रोंगटा खड़ा हो गया और मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई ये देखकर कि बापा इतनी बड़ी हस्ती जिस तरह उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो मुझे ये देख के बहुत हैरानी हुई और जिस तरह उन्होंने तोहफा दिया बापा ने, मुझे बहुत हैरत हुई। ये जो इतना बड़ा दावत इस्लामी का ठाटे मारता समुंदर है, आप बताइए हमसे 4 आदमी सेट ही नहीं होते, 4 आदमी हमसे सेट नहीं होते। महल्ले के अंदर हम थोड़ी देर काम करें तो 4 हमारे मुखालिफ हो जाते हैं, 4 बोलते से मुझे यूं सुना दिया, यूं सुना दे, यूं सुना दिया। आज तक अपने तो अपने कोई मुखालिफ भी आकर ये उंगली नहीं उठा सकता कि इलियास कादरी ने अपनी जबान से कोई ऐसी बात कही है जो खिलाफ अखलाक हो और जो बद अखलाकी पर हो। इसके मीठे बोल की तारीफ अपने तो अपने गैर अमीर अहले सुन्नत की आदत मुबारक है। इसका एक रिसाला भी एक मकतबतुल मदीना ने शाया किया। अमीर अहले सुन्नत की सीरत का, हुकूकुल इबाद की एहतियातें, इसमें अमीर अहले सुन्नत के
کئی مکتوب ہیں جو آپ نے تحریر لکھی ہے، یہ تحریر ہے باپا کی. اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں احساس ہوگا کہ امیر سنت کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا کتنا احساس ہے. حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں، حقوق تلف کرنے کے حوالے سے مدنی پھول بھی لکھے ہوئے ہیں، اور امیر سنت نے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو اس طرح کا ایک انداز اختیار کیا، حقوق کی پین کسی کی رہ گئی، کسی کی تحریر، کسی کتاب میں کوئی چیز رہ گئی، اس کو جو تحریریں لکھی معافی اور یہ سب مدینہ مدینہ ہے. میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری. آپ نے کسی کو گاڑی مار دی اپنی غفلت کی وجہ سے، حق العبد تو تلف کیا نا آپ نے جا کے ماری ہے. یہ اس کو نقصان بھی پیمنٹ کرنا پڑے گا، اسے معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ اس کو صدمہ ہوا کہ وقت خراب ہوگا بنانے میں، اس میں تو یہ سارا کرنا پڑے گا. ایک بار ہم کہیں نکلے تھے، ہماری جو گاڑی تھی وہ کسی کی گاڑی سے رگڑ کھا گئی، اس کو نشان پڑ گیا، گاڑی کھڑی ہوئی تھی سائڈ پر، نہ کسی نے احتجاج کیا، نہ کوئی کسی نے دیکھا بھی، شاید سمجھ بھی نہیں پڑی ہوگی. کہ میں تو گھبرا گیا، میں نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کی گاڑی کو میں نقصان پہنچا. میں تو چلا ہے، لیکن میں نے پھر وہ ترکیب بنا لی ہے، شاید میرے بیٹے کو بھیجا تھا اور اس طرح بھائی وغیرہ جا کر اس کے مالک کو تلاش کیا ہم نے. وہ اگر مجھے تو پہچان ہی لیتے ہیں عام طور پہ. وہ بہت متاثر ہوا، بہت خوش ہوا، اس نے مطلب ہے کہ بہت خوشی یعنی کہ ہم کو معاف کیا، پیسے لون بنا دیں کچھ بھی نہیں. اب کیا وہ اپنی نسلوں کو بھی دعوت اسلامی کی فیور کی بات کرے گا. کل جا کر کوئی ہمارے خلاف بولے گا تو کہے گا نہیں یار انہوں نے مطلب ہم کو اسلحے کے زور پر نہیں، بیٹے کو بھیج کے معافیاں منگوائی پیسوں کے اوپر کی. تو یہ حقوق العباد تو ہم ابھی اگر کوئی تڑی دیتے بھی اڑی کرتے بھی ہیں تو کب تک. تو اس لیے وہ کبھی کسی کا نقصان ہو جائے تو صلح کرنی ہوگی، اس سے وہ حق العبد جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا یا معاف کروانا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مقام عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض ایسے ایس ایم ایس بھی موصول ہوئے کہ ان پرچی والوں کی جگہ میں ہوتا، کوئی ایسے ایس ایم ایس بھی کسی نے کیے ہیں. اور باپا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور اس طرح کے ایس ایم ایس کا سلسلہ آپ کا اس وقت ہمیں جو موصول ہونے والے ایس ایم ایس ہیں اس عنوان سے بعضوں نے یوں ایس ایم ایس کیے، میری آنکھوں میں آنسو نکل پڑے ہیں، آنکھیں نم ہو چکی ہیں. اس سلسلے کے حوالے سے کیا تاثرات ہونے چاہیے، اس پر کیا کلام ہونا چاہیے، وہ تو آپ خود ہی غور کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے اندر اتنی تبدیلی ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی کچھ جھلک وہ بھی شاید ادھوری آپ کو دکھائی. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وقت اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے. ایک رسالہ جس کی ترغیب دلائی گئی، یہ رسالہ ضرور حاصل فرمائیں. اس رسالے کو آپ پڑھیں گے تو پھر اپنا بھی ذہن بنے گا کہ ہمیں بھی کیا کیا کرنا ہے. یعنی صرف اس رسالے کو پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس سلسلے کو دیکھنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے یہ سلسلہ دیکھا ہے، واہ امیر علیہ سنت کی کیا شان ہے. بے شک وہ بہت اچھی شان ہے، اللہ کی کروڑا کروڑ کرم نوازیاں ہیں کہ آپ کی مدنی سوچ ہی ہے. مگر اس مدنی سوچ سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے اور ہمیں کیا سیکھنا ہے. یعنی ایک طرف مدنی پھول دے رہے کہ ہر شخص جیسا ہی منصب والا ہو وہ اپنے ماتحت کے معاملے میں جو ہے وہ یہ اپنا ذہن بنائے، اور حقوق العباد کے اندر اگر کوئی غلطی کی ہے تو معافی مانگ لے. باپ ہے تو بیٹے سے، اور اسی طرح پیر ہے تو مرید سے. یہ جملے آپ نے اپنے بیان میں فرمائے تھے، اور موقع ملا تو آپ نے خود اپنی پرچی جو ہے وہ روانہ کر دی. تو اس میں ہر والد صاحب کے لیے درس ہے، اس میں ہر والدہ صاحبہ کے لیے درس ہے، اس میں ہر بہو صاحبہ کے لیے درس ہے، اس میں ہر بیٹی صاحبہ کے لیے درس ہے، اس میں ہر بیٹے صاحب کے لیے درس ہے. تو ہر فرد کے لیے درس ہے کہ خواہ میں بڑا ہوں خواہ میں چھوٹا، اگر میں نے کسی کی حق تلفی کر لی ہے، میرے ساس سسر والے جو ہیں وہ ناراض ہو چکے ہیں، سسرال والوں کو ناراض کر دیا ہے، یا میں خود مطلب کوئی ایسے مطلب اپنے والد صاحب کو ناراض کیا ہے، تو ہمیں چھوٹے ہو کر ہم بڑوں کو ناراض کر دیتے ہیں.
اور یہاں پر امیر اہل سنت بڑے ہو کر چھوٹوں کو منانے اور چھوٹی چھوٹی باتیں، اب اللہ بہتر جانے کہ اس کو بھی حق تلفی کہیں گے، دل آزاری کہیں گے یا نہیں، یعنی بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دل آزاری نہ ہو، اور اس فعل پر بھی جب آپ کی یہ کیفیت ہے تو ہم واقعی جب دل آزاری کرتے ہیں اور چھوٹے ہو کر بڑوں کی کرتے ہیں یا بڑے ہو کر چھوٹوں ہی کی کر لیتے ہیں تو ہمیں تو ضرور معافی مانگنی چاہیے. اس سلسلے سے ہمیں یہ درس ضرور حاصل کرنا چاہیے اور ان نیتوں کے ساتھ اس کو ہم رسالے کو حاصل کریں کہ اگر مطلب کسی کی امانت رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے، کسی کا قلم ساتھ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور اسی طرح ٹرک کی بجری ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور دیگر کئی واقعات اس کے اندر آپ کو ملیں گے جس سے ہم اپنی زندگی کو بھی بدل سکتے ہیں. تو صرف معلومات کی حد تک اس کو حاصل نہ کریں، اپنی زندگی کے اندر بھی مدنی انقلاب برپا کیجئے، اس رسالے کو حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے. اور یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی امید ہے کہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. اسے دوسروں میں بھی تقسیم کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، ساقی دور جام ہے الیاس قادری. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. سر پر امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری. ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا تیر، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا تیر، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری.
सलाम है इलियास कादरी, मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी